کرتے. بخاری شریف میں کتاب الوضو میں ابتدا ہی میں چند احادیث کے بعد ایک حدیث پاک آتی ہے جس میں صحابہ کرام کا عمل بیان کیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے، اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں، وہ پانی جو برتن میں بچ گیا اور وہ پانی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی جسم کے اعضاء سے جدا ہوا، دونوں برکت والے پانی ہیں. تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اذا کان النبی تودع، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے کادو یقتتلون علی وضوئہ، تو صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوتی، قریب ہوتا کہ وہ وضو کے بچے ہوئے غسالے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑیں. اسی طرح بخاری شریف میں ہی موجود ہے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاندار صحابی ہیں، جب یہ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے نمائندے بن کر میدان حدیبیہ میں تشریف لائے تھے معاہدہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کرام کا ایک انداز دیکھا کہ صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں. ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ کے پاس گئے اور ساری کیفیات کو بیان کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی صحابہ کرام علیہ الرضوان کا یہ انداز بیان کیا کہ اذا تودع، وہ محمد عربی کیسے بادشاہ ہیں، اذا تودع کادوا یقتتلون علی وضوئہ او کما قال. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو بتایا کہ اے میری قوم، میں ایسے بادشاہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے، ان کی بارگاہ سے آ رہا ہوں کہ جب وہ وضو کرتے تو آپ کے جو غلام صحابہ ہوتے وہ آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو لینے کے لیے قریب ہوتا کہ لڑ پڑتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے. تو صحابہ کرام جانتے تھے، امام اہل سنت نے بھی ایک مقام پر بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کے قدموں سے جدا ہونے والا جو غسالہ ہے، دھون اور پانی ہے، وہ آب حیات ہے، وہ زندگیاں بخشتا ہے، جس کو صحابہ کرام سمجھتے تھے اور ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی. بخاری شریف کی دو روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. جن کا دھون ہے، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی.